السلام علیکم۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں حکومتی نظام کس طرح تھا، اس پر آج بات کریں گے۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اگر حکومتی نظام کے اوپر بات کی جائے تو میرے خیال میں اس وقت وہاں پر ایک سسٹمیٹک، ایک آرگنائزڈ سینٹرل گورنمنٹ موجود نہیں تھا، اور وہاں پر ایک سمپل سینٹرل گورنمنٹ تھا۔ مثال کے طور پر اگر آج کی جدید دور کی بات کی جائے تو آج ہمارے پاس ایک آرگنائزڈ سینٹرل سسٹم موجود ہے۔ پاکستان کی اگر میں آپ کو مثال دے دوں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو سینٹرل سسٹم ہے ہمارے پاس، اگر اس کی بات کی جائے جو فیڈرل کے اندر ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک کیبنٹ ہوتا ہے، اور کیبنٹ کے اندر ہمارے پاس پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کے نیچے ان کے انڈر بہت سارے فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایم این ایز ہوتے ہیں۔ اب کیبنٹ کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے نیچے جتنے بھی فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں تو ہر منسٹر کو پرائم منسٹر ایک ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اب جس منسٹر کو بھی پرائم منسٹر ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پالیسیز بنتی ہیں، جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی اس منسٹر کنسرن کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ منسٹر پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے۔ ٹو بی مور پریسائز اگر بات کی جائے تو اگر میں کیبنٹ سے ایک ڈپارٹمنٹ کو اٹھاؤں اور اس کی آپ کو مثال دے دوں، مثال کے طور پر اگر ڈیفینس منسٹری کی بات کی جائے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کے نیچے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ڈیفینس منسٹری۔ تو ڈیفینس منسٹری کے اوپر پرائم منسٹر فیڈرل منسٹر ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اب جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے تو ان کے نیچے ایک فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ 22 گریڈ آفیسر ہوتا ہے، اور فیڈرل سیکرٹری کے نیچے پھر 2 ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور پھر ان 2 ایڈیشنل سیکرٹریز کے انڈر 4 ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نیچے فردر سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں، اور پھر سیکشن آفیسرز کے نیچے ہمارے پاس کلیریکل سٹاف ہوتا ہے۔ تو ایک ٹرائنگل شیپ میں ہمارے پاس ایک ہیرارکی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پاکستان کی ایک مثال دی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کے نیچے ایک کیبنٹ ہوتا ہے، بہت سارے فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، سیکرٹریز ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں، سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں، کلیریکل سٹاف ہوتا ہے، ایک پورا نظام ہے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک، ایک آرگنائزڈ سینٹرل گورنمنٹ کی مثال ہے۔ اب اگر اس ٹائم خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی ان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اس قسم کا ایک سسٹمیٹک، ایک آرگنائزڈ نظام موجود نہیں تھا۔ وہاں پر اس طرح ہوتا تھا کہ خلیفہ جو تھا تو وہ ایگزیکٹو ہوتے تھے، اور خلیفہ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتا تھا۔ خلیفہ ہوتا تھا اور ان کے نیچے کچھ 4 5 6 یا 7 ان کے کچھ ایڈوائزرز ہوتے تھے جو ان کو مشورہ دیتے تھے۔ پھر بعد میں ایک شورا ہوتا تھا جس پر میں اب بعد میں بات کروں گا۔ تو خلیفہ ہوتا تھا اور ان کے نیچے کچھ ایڈوائزرز ہوتے تھے، اور پورا نظام وہ چلاتے تھے۔ پھر جو خلیفہ ہوتا تھا تو ان کے انڈر جو پروونس ہوتا تھا تو وہاں پر ایک گورنر ہوتا تھا، اور وہ گورنر اس خلیفہ کو جواب دہ ہوتا تھا، ان کو رسپانسبل ہوتا تھا۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی اگر سینٹرل گورنمنٹ کی بات کی جائے، جس طرح مثال کے طور پر پاکستان میں نے آپ کو فیڈرل کی مثال دے دی جسے ہم سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں، تو جس طرح پاکستان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، پھر ایک کیبنٹ ہوتا ہے، فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، سیکرٹریز ہوتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں، پھر نیچے ایک کلیریکل سٹاف ہوتا ہے، اور پورا ایک سسٹمیٹک، ایک آرگنائزڈ نظام ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ تو اس قسم کا ایک سسٹم وہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ وہاں پر ایک سمپل قسم کا ایک سسٹم تھا، خلیفہ ہوتا تھا اور ان کے نیچے کچھ ایڈوائزرز ہوتے تھے، اور پھر بعد میں ان کے انڈر ایک شورا ہوتا تھا۔
اچھا، اگر خلیفہ کی پاور اور فنکشنز کی بات کی جائے اس وقت، تو خلیفہ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پر ایک سمپل سسٹم ہوتا تھا، لیکن خلیفہ ایک بادشاہ نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ اگر پورا پاور ایبسولوٹ اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہوتا تھا تو خلیفہ ہی سارے ڈیسیجن لیتا تھا۔ بالکل سارے ڈیسیجن خلیفہ لیتا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے سارے ڈیسیجن نہیں لیتا تھا۔ اور یہ میں اسپیسیفکلی آپ کو خلفۂ راشدین کے دور خلافت جو ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پھر بعد میں اگر ہم امیت کے ٹائم میں جائیں گے تو پھر یہ نظام آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے اور پھر وہ مونارک بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں۔ لیکن جو خلفۂ راشدین ہوتا تھا، جو ابو بکر، عمر، عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، خاص کر ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، تو ان کے ٹائم میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ رسپانسبلز ہوتے تھے، یہ سارے ڈیسیجن خود نہیں لیتے تھے اور یہ مونارک نہیں ہوتے تھے، یہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، رول آف لا ہوتا تھا۔ ہر مسلمان ریاست کے اندر قانون کے سامنے جو تھا وہ ایکول ہوتا تھا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ خلیفہ بھی رسپانسبل ہوتا تھا، اگر خلیفہ کوئی کام اس طرح کرتا تھا کہ وہ قانون سے اوپر ہوتا تھا یا قانون کے خلاف ہوتا تھا تو خلیفہ جو تھا وہ جواب دہ ہوتا تھا لوگوں کے سامنے۔ اور یہ صرف خلافت کے اندر نہیں تھا، اس سے پہلے جو مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر یا جزیرہ نما عرب کے اندر جو ٹرائبلزم تھا، جو قبائلی نظام تھا، تو وہاں پر بھی وہ سسٹم ہوتا تھا۔ ان ٹرائبس کے اندر ان کا جو چیف ہوتا تھا تو وہ چیف قبیلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے تو ان کے سامنے وہ جواب دہ ہوتا تھا۔ اور اگر قبیلے کے اندر ان کا جو چیف ہوتا تھا، قبائلی جو مشر ہوتا تھا، جو سربراہ ہوتا تھا، تو اگر وہ کچھ ایسا کام کرتا تھا کہ وہ لوگوں کی مفاد میں نہیں ہوتا تھا، ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا تھا، تو پھر لوگ ان کو ہٹا دیتے تھے اور کسی اور کو وہ چیف مقرر کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا اگر خلافت کی بات کی جائے تو اٹ واز آلسو لائک ٹرائبلزم قسم کا ایک سسٹم تھا، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ خلافت کی اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کی کس طرح انونشن ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر بھی جو خلیفہ ہوتا تھا تو چونکہ بہت سارے ٹرائبس قبیلے اکٹھے ہوتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے اور پھر لوگ نیچے لوگ بھی ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے، تو اسی وجہ سے خلیفہ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ ڈیلیور کرتا تھا۔ اور جو قانون باقی لوگوں کے لیے ہوتا تھا تو خلفۂ راشدین کے ٹائم میں وہ قانون جو ہے پھر وہ خلیفہ کے لیے بھی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے تو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ جس طرح پاکستان کے اندر یا باقی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہے ان کے اندر نیچے لوگوں کے لیے ہمارے لیے قانون الگ ہے اور جو اوپر ایلیٹ کلاس ہے تو ان کے لیے قانون الگ ہے، اس قسم کا سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر خلفۂ راشدین کے دور خلافت کی بات کی جائے تو وہاں پر کوئی انہوں نے کچھ محلز وغیرہ نہیں بنائے تھے، کوئی ورسائل قسم کے محل انہوں نے نہیں بنائے تھے، ڈسپوٹک رولرز وہ نہیں تھے، وہ سمپل لائف گزارتے تھے جس طرح مسلمان جہاں پر رہتے تھے تو خلیفہ بھی ان کے بیچ ہی رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے مدینہ اور وہاں پر اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ خلیفہ کون ہے اور باقی عام لوگ کون ہے، تو خلیفہ جو ہے وہ ایک سمپل لائف گزارتا تھا، کوئی محل وغیرہ انہوں نے نہیں بنایا تھا، لوگوں کو ایکسیس ہوتا تھا، لوگوں کی پہنچ ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر آج کی بات کی جائے تو ایک تو نظام اس طرح ہے یا سیکیورٹی کی وجہ سے میں اور آپ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے ہم ایزیلی نہیں مل سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر یا وہ تو کیا اگر نیچے یہاں پر ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے تو ان تک بھی ہماری پہنچ اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ تو اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا تو وہ کافی ایک سمپل قسم کا ایک بندہ ہوتا تھا اور لوگوں کی بیچ ہے وہ رہتا تھا۔ اور اگر سیریا کے اندر مسلمان ہوتا تھا یا عراق کے اندر ہوتا تھا یا ویریور جہاں پر بھی مسلمان ہوتے تھے تو وہاں پر مسلمان جو تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر جو خلیفہ ہے تو وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ اچھا، جو خلیفہ ہوتا تھا تو ان کے جو پاورز ہوتے تھے تو ان کے اوپر
اسلام کے سائڈ سے ریسٹرکشنز ہوتے تھے. مطلب خلیفہ جو تھا وہ پورا نظام اگر ان کی امپلیمنٹیشن وہ کر رہا تھا، جو نیچے نظام وہ چلا رہا تھا، تو پورا نظام وہ قرآن شریف کے جو پرنسپلز ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سننا ہے، تو ان کے مطابق وہ پورا نظام چلا رہا تھا، اور اس نظام سے ہٹ کر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. اگر بادشاہوں کی بات کی جائے تو وہ تو اپنے لاز بناتے تھے، اپنے طریقے سے وہ ایک سسٹم کو، نظام کو وہ رول کرتے تھے. لیکن اگر خلفۂ راشدین کے ٹائم میں بات کی جائے تو خلیفہ جو ہوتا تھا تو وہ قرآن شریف کے اندر جو پرنسپلز ہوتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماڈل تھا ان کے سامنے، ریاست مدینہ، تو جو ان کی جو سنت یا قرآن شریف کے اندر جو پرنسپلز تھے، تو ان سے ہٹ کر وہ نہ لا بنا سکتے تھے، نہ کوئی نظام رن کر سکتے تھے. یہ ان کے اوپر ریسٹرکشنز تھی. اچھا، خلفۂ راشدین جو ہوتا تھا، وہاں پر جو خلیفہ ہوتا تھا خلفۂ راشدین کے ٹائم میں، تو ان کے اندر اور اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایز اے رولر جو انہوں نے لیڈ کیا تھا، تو ان کے پاور میں کافی ڈفرنس تھا، کافی فرق تھا. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک پیغمبر تھا، تو ایک ڈیوائن ایک پاور بھی ان کے پاس تھی. سیکنڈلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسپریچول لیڈر بھی تھے مسلمانوں کے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ ہمارے پیغمبر تھے، تو وہ ایک اسپریچول، ایک روحانی مسلمانوں کے لیے لیڈر بھی تھے، اور وہ لا میکر بھی تھے، لا بھی وہ بناتے تھے. جو خلفۂ راشدین تھے تو وہ اسپریچول لیڈر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر جو تھے ان کا سلسلہ ان کے بعد ختم ہو چکا تھا. تو جو خلفۂ راشدین تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف جو تھے وہ جو لا گائیڈنس تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام ہمیں چھوڑا تھا، یا قرآن شریف کی روشنی میں انہوں نے جو سسٹم ہمیں دیا تھا، تو اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن اور اس سسٹم کو فردر رن کرنا، یہ رسپانسبلٹی خلیفہ کی ہوتی تھی. اچھا، جو خلیفہ ہوتا تھا تو وہ ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا جو قرآن شریف سے ہٹ کر ہو. مثال کے طور پر اگر قرآن شریف کے اندر ہے کہ امر شور بینہم، آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ باہمی مشورے سے حل ہوں گے، تو خلیفہ اگر اس قسم کا کوئی کام کرتا تھا تو پھر بغاوت ہوتا تھا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں پھر ہم نے دیکھا کہ جب حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہیں تو لوگ بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نظام نہیں ہے جو اسلام کا سسٹم ہے. تو پھر ایک فیوڈلزم سائڈ پر ہم گئے تھے. اچھا، خلافت کے اندر جو ڈیوان سسٹم تھا، جو پینشن تھا، بیت المال کی ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، تو وہ قرآن شریف یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات تھے، ان کے جو انسٹرکشنز تھے، جو نظام وہ چلا رہے تھے، تو اسی طرح وہ نظام وہ چلا رہے تھے. وہ بعد میں پھر جب نظام بگڑتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت ہوتا ہے، تو ان کے پاور کے اوپر ریسٹرکشنز تھا. اچھا، خلیفہ کے پاس اگر ریلیجیس فنکشنز کی بات کی جائے تو وہ خلیفہ بھی ہوتا تھا اور وہ مسجد کے اندر امام بھی ہوتا تھا. مسلمانوں کو وہ کنگریگیشنل پریئر میں وہ مسلمانوں کو لیڈ بھی کرتا تھا، اور اسی طرح صوبے کے اندر ان کا جو ریپریزنٹیٹیو گورنر ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتا تھا. تو یہ خلیفہ ہوتا تھا ایگزیکٹو خلفۂ راشدین کے ٹائم میں. اچھا، خلیفہ کے اندر ایک شورا ہوتا تھا. شورا کی بات کی جائے تو شورا یہ نہیں تھا کہ یہ صرف اسلام کے اندر شورا تھا. اسلام کی آمد سے پہلے بھی، بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام، جزیرہ نما عرب میں جو بیکاز اٹ واز اے لینڈ آف ٹرائبس، تو یہاں پر جو قبیلہ ہوتا تھا تو قبیلہ کے اندر بھی جتنے فیصلے ہوتے تھے تو وہ باہمی مشورے سے وہ لوگ کرتے تھے. تو چونکہ خلافت جو پھر بعد میں خلافت وجود میں آئی تو وہاں پر بھی بہت سارے قبیلے ہوتے تھے جو خلیفہ کو اپوائنٹ کرتے تھے، تو وہاں پر بھی ایک شورا کا سسٹم ہوتا تھا. اچھا، جو شورا تھا خلیفہ کے اندر تو وہ ریگولرلی وہ سمن نہیں کرتے تھے، کال نہیں کرتے تھے. جب خلیفہ کی مرضی ہوتی تھی تو خلیفہ شورا کو کال کرتے تھے اور وہ خلیفہ کو ایک مشورہ دیتے تھے. ایک ایڈوائزری ایک کونسل تھا شورا. اس کے اندر اگر اس کی بات کی جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹائم کی بات کی جائے تو 6-7 لوگ تھے ان کے اندر. تو یہ ایک ضروری نہیں تھا، مینڈیٹری نہیں تھا کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ شورا ہی کال ہوگا. جب خلیفہ کو یہ فیل ہوتا تھا، ریئلائز ہوتا تھا کہ مطلب سچویشن اس طرح کریٹ ہو رہی ہے تو پھر وہ شورا کو کال کرتے تھے.
اچھا، شورا کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ سیکٹریز وغیرہ بھی ہوتے تھے نیچے، تو سارا نظام وہ چلا رہے تھے. تو یہ ہمارے پاس سینٹرل ایک گورنمنٹ تھا وہاں پر. اب آتے ہیں صوبوں کی طرف. خلفۂ راشدین کے ٹائم میں اگر پروونشل ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو وہاں پر جس طرح سینٹرل کے اندر ہمارے پاس ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلفہ وہ ہوتا تھا، سپریم کمانڈر ہوتا تھا، تو ہر صوبے کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ گورنر ہوتا تھا. اچھا، اگر صوبوں کی بات کیجیے خلفۂ راشدین کے ٹائم میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا تھا کہ تقریباً کچھ 11 پروونسز تھے. مکہ تھا، مدینہ تھا، بصرہ تھا، کوفہ تھا، سیریا تھا، ڈیماسکس تھا، سیریا کے اندر ڈیماسکس تھا، فلسطین تھا، ہمس تھا، جارڈن تھا، پھر فسطاط تھا. تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہے پروونسز تھے. کچھ 9 پروونسز تھے. ہر پروونسز کے اندر اپنا ایک گورنر ہوتا تھا جو کہ ایک ایگزیکٹو ہوتا تھا پروونس کے اندر، اور پھر وہ فردر رسپانسبل ہوتا تھا خلیفہ کو. اچھا، جو گورنر ہوتا تھا تو وہ خلیفہ کی طرح گورنر بھی ہوتا تھا، اور صوبے میں جدھر وہ گورنر تھا علاقے میں تو وہاں پر وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا. اچھا، گورنر کے علاوہ صوبے کے اندر کچھ اور پوسٹس بھی ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایک پوزیشن تھی ایملز. یہ ایک پوزیشن تھی. ان کا کام ہوتا تھا کہ پروونس کے اندر جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے تو ان کی رسپانسبلٹی ایملز کے اوپر ہوتی تھی. ایملز کے علاوہ یہاں پر قاضی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے تھے، جنہیں ہم آج کے ٹائم میں ججز کہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے اس طرح کیا کہ ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو انہوں نے الگ الگ کیا. پہلے جو تھا ایگزیکٹو اور جوڈیشری ایک ہی جو تھے آرگنز تھے، لیکن انہوں نے ان کو الگ الگ کیا تاکہ فیصلے جو ہے تو افیکٹ نہ ہو. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشری کو الگ کیا اور ایک الگ آرگن انہوں نے اسٹیبلش کیا. اس کے علاوہ پولیس بھی انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے، لیکن مدینہ یا مکہ جتنے بھی ٹاؤنز ہوتے تھے تو وہاں پر اس قسم کے کچھ پیٹرولنگ وغیرہ ہوتے تھے. اچھا، خلفۂ راشدین کے ٹائم میں اگر ٹیکسیشن کی بات کی جائے، کیونکہ جو بھی ریاست ہوتی ہے ان کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسیشن، ٹیکس کلیکٹ کرے اور لوگوں کے اوپر لگائے. ریاست کے اندر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے. وہاں پر ریاست کے خلفۂ راشدین کے ٹائم میں 5 ٹیکسز تھے، یعنی 5 ٹیکسز تھے جو کہ خلفۂ راشدین کے ٹائم میں اسلامک امپائر کے اندر ان کی جو مین جو انکم تھی تو وہ ان 5 ٹیکسز سے تھی. اس میں ایک ہمارے پاس ہے زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس جزیہ ہے، ہمارے پاس خرچ ہے، ہمارے پاس خمس ہے، عشر ہے اور الفے ہے. اچھا، زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے تو ان کے اوپر 1 سال گزر جانے کے بعد 2.5% کے حساب سے مسلمان ان پر زکوٰۃ دے گا. تو یہ مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا تھا. اسی طرح عشر کی بات کی جائے تو مسلمان کے پاس جو زمین ہے تو زمین سے جتنے بھی ریونیو وہ جنریٹ کرتے تھے تو ان پر جو ٹیکس وہ دیتے تھے تو اسے ہم کہتے ہیں عشر. جزیہ کی بات کی جائے تو جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا تھا اسی طرح جزیہ نان مسلم کے اوپر عائد ہوتا تھا، اور یہ ایک پول ٹیکس تھا، پروٹیکشن ٹیکس تھا. اسی طرح خرچ کی بات کی جائے تو جس طرح عشر مسلمانوں کی زمین کے اوپر لاگو ہوتا تھا تو خرچ نان مسلم کی زمین کے اوپر لاگو ہوتا تھا. خمس کی بات کی جائے تو جب مسلمان جنگیں وغیرہ کرتے تھے جسے ہم مال غنیمت کہتے ہیں، تو جنگوں میں جتنے بھی مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا تو 5 حصوں میں سے 1 حصہ جو تھا وہ اسٹیٹ کے پاس جاتا تھا، بیت المال میں جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی جو 4 حصے بچتے تھے تو جنگ کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے تو مسلمان آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے. تو یہ ہمارے پاس خمس تھا. اچھا، الفے کی بات کی جائے تو جب مسلمان ایک جگہ کو کیپچر کرتے تھے، مثال کے طور پر پرشیا امپائر کو انہوں نے شکست دی، رومن امپائر کو انہوں نے شکست دی، تو جب ان کے ایریاز پر مسلمانوں نے قبضہ کیے وہاں پر جو اس امپائرز ان بادشاہوں کی جو زمین تھی اس ریاست کے اندر، تو وہ مسلمانوں کا جو اسٹیٹ تھا، خلیفہ تھا، تو اسٹیٹ کی ملکیت میں وہ زمین آتی تھی. تو اس زمین سے اور اس چیز سے پھر جو ریونیو جنریٹ ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے پاس آتی تھی، اور مسلمان اس سے پل وغیرہ، روڈز وغیرہ اس قسم کے ویلفیئر قسم کے کام کرتے تھے. اچھا، اگر بیت المال کی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں بیت المال صرف ایک پریکٹس ہوتا تھا. پریکٹس مین کہ صرف ایک
ایک پریکٹس یہ ہوتا تھا کہ جنگ ہوتا تھا اور جنگ کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور پیسے بھی اتنے نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب پرشیا کو شکست دیتے ہیں، رومن کو شکست دیتے ہیں اور پیسے مسلمانوں کے پاس بہت آتے ہیں، تو پھر وہ بیت المال ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور مسلمانوں کا پھر وہ ایک خزانہ ہوتا ہے۔ سینٹرل جو ٹریجری ہوتی ہے وہ مدینہ کے اندر ہوتی ہے اور ہر صوبے کے اندر بھی وہ ایک بیت المال کریٹ کرتے ہیں۔ جو ایملز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تو ایملز کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ ٹیکس کلیکشن کرے، تو یہ ہمارے پاس وہاں پر ایک ٹیکسیشن سسٹم تھا۔ اگر ملٹری کی بات کی جائے تو ملٹری شروع میں تو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ تھی مسلمانوں کو، جو غزوات ہوئے، جو غزوات میں مسلمانوں نے شرکت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سو ہی واز آلسو دی گریٹسٹ ملٹری جنرل، اور انہوں نے مسلمانوں کو ٹرین کیا۔ تو شروع میں مسلمانوں کی اتنی تعداد بھی نہیں تھی۔ اگر تعداد کی بات کی جائے تو پہلی جو جنگ تھی مسلمانوں کی اس میں فیمس ہمارے پاس 313 کی فگر ہے، لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی ہے، 700 ہوتی ہے، 1000 ہوتی ہے، پھر 3000 ہوتی ہے، اور پھر اگر بیٹل آف قادسیہ اور بیٹل آف یرمک کی بات کی جائے تو 20,000 30,000 تھی، اور اگر آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ لڑی تھی معاویہ کے ساتھ تو اس میں تو ایک سائڈ پر 70,000 ملٹری تھی، ایک سائڈ پر 90,000 تھی، تو آہستہ آہستہ جو تھی وہ نمبر انکریز ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم ایک اسٹینڈنگ ملٹری اسٹیبلش کی، آرگنائزڈ ملٹری اسٹیبلش کی۔ اس سے پہلے ملٹری جو ہوتی تھی تو وہ ایک آرگنائزڈ نہیں ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹائم میں اس طرح کیا کہ انہوں نے ہر مسلمان کے نیم ایک رجسٹر میں نوٹ کیے اور باقاعدہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، اور ہر مسلمان جس کا نام دیوان کے اندر ہوتا تھا تو اگر وہ ملٹری میں شمولیت کرتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ دیتا تھا، اسٹیپنڈ دیتا تھا اینولی، ان کا ایک سیلری ہوتی تھی، نہ صرف ان کی ہوتی تھی بلکہ ان کے بچے اور عورتوں کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن دیتے تھے، ان کو بیچتے تھے۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹائم میں ملٹری کی بات کی جائے تو تقریباً کچھ 9 ڈسٹرکٹس تھے مسلمانوں کے جہاں پر ملٹری انہوں نے اسٹیشن کی تھی۔ 11 ملٹری اسٹیشن تھے ان کے ٹائم میں، جنہیں ہم کینٹس کہتے ہیں، کنٹونمنٹس تھے، گریزن اسٹیٹ تھے ان کے ٹائم میں، اور ان 11 ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی ہمارے پاس کنٹونمنٹس تھے تو وہاں پر ملٹری جو تھی تو وہ پرماننٹ وہاں پر اسٹیشن ہوتی تھی۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ ٹو پروٹیکٹ دیٹ کنسرن ایریا جہاں پر وہ ڈپلوائے ہوتے تھے، اور ان کو مقاتلہ کہا جاتا تھا۔ مقاتلہ اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کی انرولمنٹ انہوں نے کی تھی۔ اچھا، آرمی فارمیشن تھی ان کے ٹائم میں، ڈویژنس تھی، انفینٹری میں انہوں نے تقسیم کیا تھا، کیولری میں انہوں نے تقسیم کیا تھا، آرکرس تھے ان کے ٹائم میں، پھر بعد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیول ملٹری بھی بنتی ہے، تو آہستہ آہستہ پھر ملٹری بھی فارم ہوتی ہے۔ تو خلفائے راشدین کے ٹائم میں فرسٹ ٹائم عمر فاروق کے ٹائم میں جو ہے وہ ایک اسٹینڈنگ ملٹری بنتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشنز تھی جو خلفائے راشدین کے دور خلافت میں جو گورنمنٹ سسٹم تھا ان سے متعلق، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔